تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں دوبارہ حاضر ہے۔ آج ایک اور کچھ ہفتے پہلے خبر آئی تھی، وہ بڑی میرے لیے شاکنگ تھی، اس کے بارے میں تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ ایک خاوند نے جو پہلا تھا طلاق کے بعد ایک عورت کو قتل کر دیا جو اس کی پہلی بیوی تھی۔ اس کے بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ وہ ان کا جھگڑا یہ تھا کہ بچوں کی کفالت کے جو پیسے تھے اس کی بنیاد پہ، جھگڑے کی بنیاد پہ وہ، اور یہ واقعات صرف ایک نہیں ہے، واقعات یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اوپر دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ اس کا تبصرہ کروں۔ یہ جو طلاق کا جو رجحان ہے، یہ یاد رکھیں گے 1960-70 سے پہلے بہت کم تھا، آلموسٹ نہیں تھا، بلکہ ابھی بھی جہاں پہ کچھ ایسے اسلامک ممالک ہیں جہاں پہ طلاق کا ریشو 1% سے بھی کم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اگر آپ پوری جو خالق کائنات کی گائیڈ لائنز ہیں اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے اور کس طرح اس سے بچا جائے اور کس طریقے سے کیا کیا لائے عمل، کیونکہ جو خالق کائنات ہے، دنیا کا بنانے والا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، وہ کیا چیز ٹھیک کیا چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس کی ہم بات نہیں مانتے، اس کے قانون کو فالو نہیں کرتے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ طلاق کا رجحان خاص طور پہ جو باہر کے ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ گورنمنٹ کے مطابق 60-70 سے لے کر 90% تک بھی ہے، اور باقی جگہوں پہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہے اس چیزوں کو ڈر کی وجہ سے لوگ جو شادیوں کی طرف، نکاح کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے، اور خرابیاں اور بدکاری اور بے حیائی یا اپنے آپ کو اکیلے رہنے میں بہتر محسوس کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو کفالت کا نظام ہے، یہ کیا ہے انٹروڈیوس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دین نے کہا ہے آپ سے کہ یقیناً جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری باپ پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک پورا سسٹم ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ پورا جو کتابیں آسمانی ہیں اس کو اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں کئی اور بھی حکم ہیں۔ اس میں یہ بھی حکم ہے کہ جب نکاح ہو تو وہ جو عورت ہے یا بچے ہیں وہ مرد کی جو ہے ہر حالت میں عزت کے ساتھ رکھیں، اور اگر ڈیورس ہوگی یا طلاق ہوگی اس کی کوئی بنیادی وجہ ہوگی، اور اگر وہ عورت اگر ڈیورس لینا چاہتی ہے، خلا لینا چاہتی ہے، تو اس سے سب سے پہلے دونوں طرف سے لوگ آئیں گے، عورت کی طرف سے بھی اور مرد کی طرف سے بھی، اور وہ کوشش کریں گے 3 مہینے کے پیریڈ کے دوران، اور وہ وہیں رہے گی بچی جو ہے، اور کوشش کریں گے ان کی صلح ہو جائے۔ تو جب آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ دوبارہ آپ کے آپس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ کئی گائیڈ لائنس ایسی موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کہ کوشش ہو کہ ایسی چیز نہ ہو، کیونکہ ایک خاندانی نظام جو ہے اس کی بنیاد پہ پوری دنیا چلتی ہے، پورا ملک کامیاب ہوتے ہے۔ اگر آپ اکیلے ہو جائیں گے تو سفرنگ ہوگی، تکلیف ہوگی، تو یقیناً ملک تباہ ہو جائیں گے اور ترقی نہیں ہوگی۔ اب جو ڈیورس ریٹ زیادہ ہو گیا دنیا میں، بڑھ رہا ہے، بلکہ ایسے ممالک میں بڑھ گیا جہاں مسلمان کنٹریز بھی ہیں، اس کی بنیادی وجہ اپنے شادی کے نکاح کے دائرے کو کمزور کرنا اور تعلقات اپنے آپس کے علاوہ دوسروں سے تعلقات قائم کرنا یا توقع رکھنا، اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوئی تو وہ علیحدہ ہوئے نا، لیکن یہی نہ سوچیں جو بچے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ تو جو کورٹ سسٹم ہے دنیا کا، جو عدالتیں ہیں، وہ یقینی وہ کچھ اس میں خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے، اور جو لا انفورسمنٹ یا ادارے ہیں وہ بھی ایک غلط رویہ اختیار کیے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں فساد اور قتل و غارت پیچھے ہو چکی ہے۔ تو یہ عورت کا قتل کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت جو عدالتیں ہیں اس نے مرد کو حکم دیا کہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے عورت اس بچے کی پیدائش، اس کے سکولنگ کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے، وہ پورا کرے۔ اب وہ مرد ہے، وہ کہاں تک پورا کرے گا؟ اگر کر سکتا ہے کبھی نہیں پورا کر سکتا ہے، اگر نوکری ہے یا نہیں ہے تو یہ، لیکن وہ کیونکہ کورٹس سختی کرتی ہے اور عورت بار بار کمپلین کرتی ہیں جا کے، جی ہمیں پیسے نہیں مل رہے، اس کے بنیاد پھر آپس جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا یہ ہوتا ہے کسی کی جان چلی جاتی ہے۔ اب یہاں آپ کا دین آپ کو یہ بھی سکھا رہا ہے کہ پیشنس، صبر کرو، اور معافی دینا سیکھو، اور آپس میں مل بیٹھ کے مسائل کا حل کرو، کیونکہ کسی کو غیر ضروری تنگ کرنا، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس کا اگر ڈیورس سپریشن ہو جاتی ہے، اور اگر اور جتنا ہو سکے وہ باپ کرے گا، جتنا اس میں ایبلٹی ہے، اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ قرآن کا حکم ہے کہ اس کو پریشان نہ کیا جائے، نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، نہ اس کے باپ کو تنگ کیا جائے۔ ہمیں یا تو اسٹیٹ کو ذمہ داری قبول کرے، اس میں گورنمنٹ سپورٹ کر سکتی ہے، ہر حالت میں لوگوں کو پریشان کرنا۔ اور اب بعض ملکوں میں تو جہاں پہ دین نہیں ہے وہاں پہ ایسا بھی کئی ایگزامپل موجود ہے، بلکہ ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں کے حساب سے
کہ عورت جو ہے وہ اس نے تعلقات کئی مردوں سے قائم کیے اور وہ 4-5 بچے 4-5 مردوں سے ہیں، اور وہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے کورٹ میں جا کے جب ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ سب پیمنٹ کریں، اور پھر وہ میرے اپنے ذاتی دوستوں کے درمیان بھی ایسا ہوا کہ جو پیمنٹ مانگتی ہیں وہ بڑے بڑے اچھے ہائی اسکولوں کی، پرائیویٹ اسکولوں کی، اور خرچے اخراجات بہت ہوتے ہیں کہ باپ پیسٹا محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اور یہ انسانیت سے گر جاتے ہیں ہم۔ اس طرح پھر جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مرد شاید دوبارہ نکاح نہیں کرتے، نہ عورت کرتی ہے بچوں کے لیے، بچہ بڑا ہو کے کہتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے آپ کو چھوڑ کو، کیا ملا آپ کو تباہی کی طرح، بچہ آپ کو چھوڑ گیا وہ کبھی زندگی واپس نہیں آئے گا۔ اب عقل سیکھیں، اب اللہ کی کائنات نے کہہ رہا ہے معافی کرنا سیکھو، سب سے پہلے کہ طلاق نہ لیں، بہتر یہی ہے۔ اگر آپ کو جسمانی خواہش زیادہ ہے تو آپ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ ایک مرد ایک سے شادی کر سکتا ہے، اور آپ سب مل کے آپس میں ایک اچھا تعلقات قائم کریں جس میں عورت بھی خوش رہے گی، عورتیں بھی رہیں گی، اور مرد بھی خوش رہے گا۔ اللہ نے بہترین گاڈ نظام دیا ہے، ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، ہم باہر ڈھونڈتے ہیں ایسی چیزیں، اور پھر کئی چیزیں آپ باؤنڈری کراس کرتے ہیں اور تکلیف ہوتے ہیں، جب اولاد پیدا ہوتی ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قتل ہوا، مجھے یاد آ رہا ہے کیلیفورنیا میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک مرد گھر پہ آیا، اس کے 4 بچے تھے، تو بیوی نے کہا کہ میں نے پولیس کو کال کیا کہ میں نے اس کو ڈیورس کر دیا ہے۔ وہ ان کی شادی کو کوئی 20-25 سال ہوئے تھے، اب وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا، اس نے کہا اب گھر سے بھی نکلو، تمہارا گھر بھی نہیں ہے اور بچے بھی میرے ہیں اس اسٹیٹ کے مطابق، تو یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف ہیئر۔ وہ بندہ اسی وقت غصے میں آ گیا، اس نے گن نکالی، اس کی ساس تھی مدر ان لا، اس بیوی کو قتل کیا، ساس کو قتل کیا۔ اسکول گیا، وہ بیٹا اس کا تھا وہاں پہ، اس نے اس کو بلایا، اس کو گولی ماری، اینڈ دین ہی کمیٹڈ، پھر اپنے آپ گولی مار دی۔ 4-5 دنیا سے انسان چلے گئے۔ ہم نے کبھی نوٹ کیا کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم نے کبھی بیٹھے، کوئی اسٹیٹ ذمہ داری قبول کرتی ہے کہ اس کو ٹھیک کرے؟ کیا ہم نے اپنی کتابوں کو جو کائنات کے مالک نے بنایا ہے اس کو دیکھا ہے کہ ہم ٹھیک کریں اپنے آپ کو؟ ہم صرف وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اس معاملات، یہ جو خبریں ہیں، یہ بہت ہمارے لیے الارمنگ ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول کتنے خراب ہو چکے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، اس لیے وہ کائنات کے مالک کی عبادت نہیں کرتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فرسٹریشن میں ہم نے ایسے ایسے نظام بنائے ہیں، آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا سیکھیں، مدد کریں، بجائے ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کریں۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے جب ڈیورس ہوتی نہ ہو، لیکن اگر اس کے باوجود اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو گفٹ ایکسچینج کریں، ایک دوسرے کو گفٹ دیں، ایک دوسرے کو تحفے دیں۔ اور ہم ایک دوسرے کو تباہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، پولیس میں ڈالتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے، امید ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ خالق کائنات کی جو کتاب ہے، ایک مسجد بنائیں گے، اس کتاب کے مطابق اس سے گائیڈلائنس لیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے اور مسائل کا حل کریں گے، تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، کیونکہ ایک انسان کے قتل سے پورا گھر ہل جاتا ہے، جس کی وہ بیٹی ہوگی، جس کی ماں ہوگی، وہ بچے بھی ہمیشہ کے لیے تکلیف میں رہیں گے، اور وہ جو پیچھے ہے وہ بھی جیل میں چلا گیا۔ تو ہمیں اس معاملات کو نوٹ کرنا چاہیے اور وقت صرف کرنا چاہیے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے۔ یاد رکھیں، پھر میں کہتا ہوں، اسٹیٹس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیک اوور کرے، اور وہ ہر لحاظ سے سارا اپنا ٹائم لوگوں کی خدمت میں کرے، ان کی خرابیاں اور ان کو سپورٹ سسٹم بنائے، تاکہ لوگوں کے اندر خوف ختم ہو اور اس کو ان سے وقت گزار سکیں۔ اوکے، ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر، بائے۔